بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی انفارمیشن سے مطلع کرتے ہیں کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی حاصل ہوتی رہے۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 27 نومبر سے 12 دسمبر تک اپلیکیشنز جمع ہونے کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور اس کے بعد قرآن اندازی کا کہا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ 8 دسمبر 2023 تک جو ٹوٹل درخواستیں جمع ہوئی ہیں ان میں 27,188 ریگولر اسکیم کے تحت ہیں اور 1,594 اسپانسرشپ کے تحت جمع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل جو ہے وہ 28,782 28,782 اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہیں۔ اور اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو 3 دن باقی ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 اور 3 دنوں میں اگر فرض کریں کہ 10,000 ڈیلی اپلیکیشنز بھی سبمٹ ہوتی ہیں تب بھی یہ فگر پورا نہیں ہوتا، اور گورنمنٹ نے 1,79,000 لوگوں کو جو ہے کوٹا ملا ہے جن کو بھیج سکتی ہے، جن 50% جو ہے وہ پرائیویٹ کے لیے، اور جو سرکاری حج اسکیم ہے ان میں 25,000 چونکہ کوٹا ہے ان کا اسپانسرشپ کا، وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا، اور جو ریگولر حج اسکیم ہے اس کا کوٹا بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ جبکہ اگر کوٹا پورا نہیں ہوتا ہے تو پھر تمام کے تمام لوگ جنہوں نے اپلیکیشن دی ہے وہ سب حج پر جا سکیں گے اور ڈرا نہیں ہوگی۔ اور اس مرتبہ بھی اسی طرح دکھ رہا ہے کہ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ قرآن اندازی اس صورت میں ہوتی ہے جب اپلیکیشنز کی تعداد جو ہے وہ مقرر کردہ کوٹا سے زیادہ ہو، لیکن جو اس مرتبہ صورتحال جا رہی ہے وہ اس کے مطابق اپلیکیشنز کی تعداد کوٹا سے کم ہوگی، جبکہ جو 25,000 کا اسپانسرشپ کا کوٹا ہے اس میں بھی آج 8 دسمبر تک صرف 1,500 سم تھنگ اپلیکیشنز جمع ہوئی ہیں۔ اور گزشتہ سال جو ہے وہ اسی طرح ہوا تھا کہ 2023 میں جو اسپانسرشپ حج اسکیم کا کوٹا تھا وہ بہت سارا خالی رہ گیا تھا، لہٰذا جو ریگولر حج اسکیم کے تحت سیٹیں جو ہے وہ کم تھی لیکن اپلیکیشن زیادہ تھیں، تو وہ کوٹا اس میں شامل کر کے تمام افراد کو حج کی ادائیگی کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ مفتی عبدالشکور صاحب جو اس وقت کے وزیر مذہبی امور تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جس کو وزیر خزانہ نے منظور کر لی اور تمام افراد کو اپلیکینٹس کو حج کے لیے بھیج دیا اور قرآن اندازی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ قرآن اندازی نہیں ہوگی اور تمام کے تمام اپلیکینٹ حج کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جا سکیں گے۔ اگر حکومت حج بدل اور 5 سال کے دوران حج کرنے والوں کے پر اس سال حج کی پابندی ہٹا بھی دے پھر بھی یہ تعداد جو ہے پوری نہیں ہو پا رہی ہے، جو کہ ایک طرف ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ کوٹا تو ہمارے پاس موجود ہے، مواقع موجود ہیں، لیکن فائنینشلی لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ یہ پیسے جمع کروا کر حج کی ادائیگی کے لیے جا سکیں۔ اور اگر ہم بات کریں پرائیویٹ حج اسکیم کی تو ادھر بھی تقریباً 90,000 جو ہے وہ سیٹیں مختص کی گئی ہیں، جن میں سے 50% کوٹا جو ہے وہ دیا گیا ہے پرائیویٹ حج اسکیم کے اندر بھی اسپانسرشپ کے تحت۔ تاہم لاسٹ ایئر اس کوٹے سے چونکہ مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا 10,000 کی جو تقریباً 8,000 کے قریب جو کوٹا تھا وہ سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا تھا۔ حکومت کا سلسلے میں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم کوٹا واپس نہ کریں تو ملک چونکہ ڈالرز کی کمی کا شکار ہے، لہٰذا یہ مالی جو اخراجات ہے اضافی وہ حکومت برداشت نہیں کر پاتی ہے۔
لہٰذا پرائیویٹ ہر اسکیم کے تحت بھی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہو پائے گی اور اس سال بھی ہمیں کوٹا سعودی حکومت کو واپس کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گورنمنٹ نے جو بینکس ہیں ان کے کوآرڈینیٹرز کے نمبرز جاری کر دیے ہیں۔ آپ نے جن بینکس میں اپلائی کیا ہے اور ان میں اگر کوئی ایشو آ رہا ہے یا مزید آپ نے کوئی انفارمیشن جاننی ہے یا کچھ اسٹیٹس میں اپنے بینک اپلیکیشن میں کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے کوآرڈینیٹرز کے نمبر ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ ڈائریکٹلی بینک کے کوآرڈینیٹر کو ملائیں اور اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں۔ خاص طور پر اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جنہوں نے اپلائی کیا ہے اور یا کرنے جا رہے ہیں یا جن کی ریمیڈنس ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور ان کو ایشو آ رہے ہیں تو متعلقہ کوآرڈینیٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ان کے نمبر شیئر کرتے ہیں۔ اس سلائیڈ میں نہ صرف ان کے نام بلکہ رابطہ نمبر، ای میل ایڈریس بھی موجود ہے تاکہ آپ کو اگر فون نمبر، چونکہ بیرون ملک فون نمبر ملنا ذرا مشکل ہوتا ہے اب جو لینڈ لائن نمبر ہے، لہٰذا آپ ای میل کے ذریعے اپنی تمام گفت و شنید بینک کوآرڈینیٹر سے کر سکتے ہیں۔ جی آپ اس پکچر کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اس کو آپ انلارج کر کے آپ وہ نمبرز اور ای میل ایڈریس حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سلائیڈ میں ہم اتنا ہی دکھا پائیں گے۔ ہم نے جو آپ سے ذکر کیا کہ قرآن اندازی سے متعلق کہ وہ نہیں ہونے کا امکان ہے، تو یہ ہمارا اپنا تجزیہ ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ 12 تاریخ کے بعد کسی قسم کا اعلان کرے گی۔ اگر انہوں نے حج بدل پر اور 5 سال کے حج کرنے والوں پر پابندی اٹھانی ہے تب بھی، یا ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی ہے تب بھی، یہ فیصلے حکومت نے 12 تاریخ کے بعد کرنا ہے۔ اگر ان کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو ہم آپ کو اس کے متعلق انفارم کر دیں گے، لیکن کیلکولیشن دیکھی جائے تو مقررہ جو تعداد ہے، کوٹا ہے، وہ پورا ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہیں۔ اس لیے ہم نے قرآن اندازی کا آپ کو کہا کہ قرآن اندازی نہ ہونے کے امکان ہے اور تمام کے تمام حجاج کرام کے اپلیکینٹ جو ہیں ان کے حج پر جانے کے امکانات روشن ہیں۔ جی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جن کی ریمیٹنس ابھی تک پاکستان نہیں پہنچی ہے وہ اپنے وہاں کے متعلقہ بینکوں سے MT-103 ٹرانسمیٹڈ کاپی منگوا لیں اور اپنے یہاں ریلیٹیوز کو واٹس ایپ کریں تاکہ ان کی کلیئرنس ہو سکے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔